نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ احباب کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد کہ رات ہمارے جامعہ میں ادھر اکیلا سو رہا تھا مدرسہ کے اندر، رات 12:16 پر مجھ پر حملہ کیا گیا۔ حملہ کرنے والے آدمی 6 سے 7 آدمی تھے جنہیں میں جانتا نہیں تھا اور اس علاقہ کے وہ لگتے بھی نہیں تھے۔ جو بندہ مدرسے کے اندر سب سے پہلے داخل ہوا، جس نے چھلانگ دی دیوار کے اوپر سے نیچے، جیسے اس نے چھلانگ دی تو میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ میری کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایسے ہی بندہ گیٹ کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے جیسے ہی آواز دی اور میں نے ان کو گالی بھی نکالی، تو میں فوراً ہی اپنا موبائل لے کر، اور جو بندے تھے وہ گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، تو میں اپنا موبائل لے کر وہاں اپنی چارپائی سے اتر کر مسجد کی طرف دوڑا، اور میں خود مسجد کے اندر لائٹیں وہ جل رہی تھیں، میں نے اس کو آف کیا، بند کر دیا لائٹوں کو، تو میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ اور وہ بندے ادھر سے میں نے دیکھا کہ اس نے دوبارہ دیوار کے اوپر سے چھلانگ ماری، اور ان کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ پھر کدھر گئے کیسے گئے، آگے مجھے معلوم نہیں۔ اس حملہ کے متعلق مجھے آج سے 4 سے 5 دن پہلے خبر موصول ہوئی تھی۔ یہاں جو میرے مخالف ہیں، انہی میں سے ایک بندے نے آ کر، جب ان کا منصوبہ بنا تو انہی میں سے ایک بندے نے آ کر مجھے ادھر مسجد کے اندر، ابھی بھی میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، یہ قرآن پاک ہے، یہ میرے ہاتھ میں المعجم ہے، قرآن پاک ہے، اسی مسجد کے اندر بندے نے آ کر مجھے بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے بارے میں منصوبہ بن رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ تو میں نے اس بندے کی بات کو کوئی سرے سے نہیں لیا۔ تو رات جب یہ واقعہ درپیش آیا تو مجھے اس کی باتیں سب سچ نظر آئیں، اور بھی باتیں تھیں، اور اس حملہ سے پہلے ان کی دھمکیاں بھی مجھے موصول ہوتی رہیں، اور یہ بھی ہوتا رہا کہ مدرسہ آپ چھوڑ دیں، مدرسہ ہمارے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا مدرسہ کوئی آپ کے باپ کا تو ہے نہیں، مدرسہ میرا ہے، کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے کوشش کی ہے، رات مار دیں گے، اور کیا کریں گے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر مسجد کے اندر، مدرسہ کے اندر قتل کر دیا جاتا ہوں تو اس سے اوپر اور کیا چاہیے مجھے؟ اور کسی چیز کی تو کوئی طلب نہیں رکھ کے بیٹھا میں۔ اور رہی ان کی دھمکیوں کی بات، کسی کی دھمکی کو میں ذرا بھی ان کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ان کا سب سے بڑا وار یہی تھا، انہوں نے جو رات کیا مجھ پر۔ اور رہی بات، اس منصوبے کے پیچھے ناصر کھیڑے کا پورا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی بڑا منافق ترین بندہ ہے۔ کیوں؟ جو پہاڑ پور مدرسے کے سامنے جس کی ریڑی ہے، نام اس کا غلام عباس ہے، اور جب اس نے استاد چشتی صاحب پر بکواسیں کی تو اس نے مجھے کہا کہ اس کا میں کام مکمل کرانا چاہتا ہوں، جس طرح ہوتا ہے۔ اس نے باتیں کی مجھے، تو میرے پاس بندے ہیں تو اس کو سیدھا کرواتا ہوں، یہ کرواتا ہوں، وہ کرواتا ہوں۔ میں نے اسے فوراً ہی وہاں روک دیا۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو میرے دل میں جو پہلا ہی خیال آیا، وہ خیال یہ آیا کہ اس کا جو بھائی ہے اشرف کھیڑا، اشرف خورشیدی، وہ استاد چشتی صاحب کا سخت مخالف ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی قدم کرنا ہے تو ادھر کیوں نہیں کرتا، ادھر کیوں کر رہا ہے؟ تو میں نے اس انتشار سے اسے بڑا زبردست طریقے سے روکا، اور وہ رک بھی گیا۔ تو یہ اب جو معاملات ان کے چل رہے ہیں، ہمارے چل رہے ہیں، ان کی ہر بات ناصر کھیڑے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا بھی ہاتھ پورا ہے، مکمل۔ آپ کیا کریں گے میرا؟ کیوں اتنے حسد کے اندر جل رہے ہیں؟ آپ سے جو ہوتا ہے آپ وہ کر رہے ہیں، علاقے کے اندر حسد کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ کس چیز کی مجھے آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں؟ کوئی چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے، اور میں کوئی دنیا کے اس طرح کا طالب کتا نہیں ہوں کہ ادھر سے میں تھانوں کے اندر چلا جاؤں گا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس رب کی رضا پر راضی ہیں، آپ جو کرنا چاہیں حاضر ہیں۔
اگر مسجد کے اندر مدرسہ کے اندر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اس سے اوپر اور مجھے کیا چاہیے؟ رہی بات استاد چشتی صاحب کی بلا کی، تو ان کی کام میں استاد چشتی صاحب کو قطعاً کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو استاد چشتی صاحب کا مزاج میں بہت بہتر جانتا ہوں، وہ ایسی اعلیٰ اور ایسی باکمال، ایسی قسم سے ایسی کریم شخصیت ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ذلیل اور بغیرت طبیعت کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی استاد چشتی صاحب کی جماعت اور درویشوں کو ان سے محفوظ رکھے۔ یہ ایسے کمینے ہیں، کبھی نہ کبھی قسم سے یہ فکر کو، اگر ایسے ہی رہے تو یہ فکر کو ضروری ہی نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ ان کے مزاج میں جانتا ہوں۔ رہی بات دنیا کی بات، قسم سے مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں میرے پاس استاد چشتی صاحب کے اعلان کے بعد میرے پاس، ہاں ساتھ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ پچھلی ویڈیوز کے اندر بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا، کومنٹس کیا، آپ استاد صاحب قبلہ کے پاس چلے جائیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ میری جو طبیعت ہے نا، یہ سفر کرنے والی میری طبیعت کافی دنوں سے مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، جس کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتا۔ کبھی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو ارادہ کرتا ہوں جانے کا، تو مرکز میں بھی میں نے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے، جو ان ساتھیوں سے رابطہ ہوا تو میں نے ان کو بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے، جیسے میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں وہیں چلا آؤں گا۔ اور اس سے پہلے یہ جو ان کے کارنامے، یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ ان کے سب کے سامنے بتانا مقصود ہے، یہ کیسے شیطان ہیں، ان کی کیسی طبیعت بن چکی ہے۔ اور رہی بات اگر پیسے کی کروں تو قسم سے اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوں کہ ہمارے ضلع لیا کا نامور استانہ، اس کے پیر صاحبان خود یہاں میرے پاس تشریف لے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، طلباء بھی ہم دیں گے، خرچہ بھی ہم دیں گے، پورا خرچہ ہم آپ کا اٹھائیں گے، کس چیز کی آپ کو فکر ہے؟ تو میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا مجھے آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ پیر صاحبان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ مدرسے کے اندر داخل ہو گئے، میں مدرسے میں موجود تھا۔ اس بات کی بھی خبر انہوں نے مرکز میں پہنچائی ہے کہ اس نے خود دعوت کی ہے، یہ بھی بات جھوٹ ہے۔ یہ ہمارے ضلع لیا کا جو نام ور استانہ ہے، اس سے پیر صاحبان آئے ہیں۔ اس کے بعد مذہبی جماعتوں والے یہاں جو مخالف ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ آ رہے ہیں ہر آئے روز۔ آج تیسرا دن ہے، حکومتی اداروں والے آئے، 2 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یار ان چیزوں کو چھوڑ کر بس اپنے خودی کو بچا کر، اپنے ضمیر کو بچا کر، جو طلباء ہیں 30 سے 35 ان کو پڑھا رہا ہوں، اور کس چیز کی مجھے پرواہ ہے؟ یہ سب آ رہے ہیں، اگر پیسے کی پرواہ ہوتی تو ان کے پیچھے نہ چل پاتا، اگر مجھے پیسے کی پرواہ ہوتی تو ان کے ساتھ نہ دے دیتا۔ استاد صاحب نے تو تعلقی کر دی ہے۔ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ دین حق کن کے پاس ہے، دین کن کے پاس ہے۔ دنیا تو آنی جانی ہے یار، دنیا 4 دن کی ہے، چلی جانی ہے۔ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کے پاس میں آتا ہے، جو ہر منہ سے نئی باتیں نکال کر بنا کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے یار مجھے، وہ میرا رب خوب جاننے والا ہے۔ اور اب ان کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کے راز میں کھولنے کے لیے تل چکا ہوں، تیار ہو چکا ہوں، تو انشاءاللہ ایک منہ نہ چھپائے، مجھے چشتی فقیر کا شاگرد نہ کہنا۔ میں نے 4 دن استاد صاحب کی بلا سے سبق پڑھے ہیں، 4 پیسے آئے تو آپ نے کیا کہا کہ یہ وقت آ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے وقت آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات، دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جیتے ہوئے جتنے تک میں زندہ ہوں تو آپ قطعاً یہ مدرسہ نہیں لے سکتے،
ہاں آپ کے پاس یہ طریقہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں، جیسے رات حملہ کیا اور رات اتنے بندے تھے، میں اکیلا تھا، تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ دوڑے کیسے، کیوں دوڑے؟ جب ان کے پاس ڈنڈے تھے، میرے پاس قسم سے کوئی ڈنڈا بھی نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ دوڑ نکلے۔ بس یہ چند باتیں بتانا مقصود ہے۔